نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ علی العظیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری کی جانب سے آج یہ ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو پیش کر رہے ہیں. اس ویڈیو کا تعلق شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوی کی زبانی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو پیش کی تھی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو تھی وہ خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کی گئی تھی مختلف احادیث کی روشنی میں. آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت ابو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خاندان نبوی یا اہل بیت سے جو احادیث مروی ہیں وہ بیان کریں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور خاندان نبوی یا اہل بیت ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی نہ رنجش، نہ کوئی بغض، نہ عناد، نہ دشمنی، نہ لڑائی، کچھ بھی نہیں تھی. یہ سب آپس میں ایک تھے اور یہ بعد میں جو معاملات لوگ بیان کرتے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. ایسے کوئی واقعہ نہیں تھا اور سب ساتھ تھے، آخر تک ساتھ تھے. تو یہ اس کا حدیث میں بھی بیان ہے. میں آپ کو وہی حدیث انشاءاللہ آج بیان کریں گے. تو آج شروع کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حاکم نے اپنے عباس سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی: الہ العالمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو غلبہ پہنچا. اس کو طبرانی نے اوسط میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کبیر میں صوبان سے روایت کیا ہے. ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت جبرائیل نازل ہوئے علیہ السلام اور کہا: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل آسمان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی وجہ سے خوش ہو گئے ہیں. بازار و حاکم نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو مشرکین نے کہا کہ مسلمانوں نے آج ہم سے بدلہ لے لیا. طبرانی میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اول اسلام کو ظاہر کیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم سوائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص کو بھی نہیں بدلا سکتے کہ کسی نے ظاہری طور پر ہجرت کی ہو. ہاں البتہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اپنے مونڈے پر کمان لٹکائی، ہاتھ میں ترکش سے چند تیر علیحدہ رکھے اور کعبۃ اللہ میں تشریف لائے. وہاں اشراف قریش بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے 7 مرتبہ طواف کیا، 2 رکعتیں مقام ابراہیم علیہ السلام کے مقام پڑھیں اور اشراف قریش کے حلقوں میں آ کر علیحدہ علیحدہ کہا: تمہارا منہ سیاہ ہو. جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند، بیٹے کو یتیم، بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ جنگل کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کر لے، مگر کسی کی تاب نہ تھی کہ آپ کا پیچھا کرتا. ابن منی نے اپنی مسند میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم اپنے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بالکل شک و شبہ نہ تھا کہ سکینہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر بولتا ہے. طبرانی نے اوسط میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کہہ دیجئے اور انہیں اس کی خبر دے دیجئے کہ ان کا غصہ غلبہ ہے اور ان کی رضا حکمتیں ہیں۔ ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے تمام فرشتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں اور زمین کے تمام شیطان ان سے ڈرتے ہیں۔ طبرانی اور دیلمی نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد حق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے گا خواہ وہ کہیں ہوں۔ طبرانی نے اوسط میں ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اللہ جل شانہ نے اہل عرفہ پر عموماً اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصاً فخر کیا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں ان سب کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محدث کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان سے ملائکہ گفتگو کریں۔ حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت آئے جبکہ انتقال کے بعد ان کو کپڑوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کپڑے اوڑھنے والے سے زیادہ کسی کے اعمال پسندیدہ نہیں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کے زیادہ مستحق تھے تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ کل مہاجرین و انصار کو خطا کار ٹھہرایا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کو بھلائی سے نہ یاد کرے میں اس سے بیزار ہوں۔ ابن عساکر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں اکثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے موجود ہے۔ 17 ہجری میں حجاز میں قحط پڑا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز استسقاء ادا فرمائی۔ حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اور اونچا کر کے دعا کی۔ ابن عساکر نے اسماعیل بن زیاد سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رمضان شریف میں ایک مسجد سے جو گزرے تو آپ نے وہاں قندیل روشن دیکھی۔ آپ نے فرمایا کہ خداوند تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کو روشن کرے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں ابن مصیب سے روایت کی ہے کہ اول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے 2.5 سال کے بعد تاریخ لکھوانا شروع کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مشورے سے سن 16 ہجری میں بنیاد ڈالی۔ ابو امامہ بن سہیل بن حنیف لکھتے ہیں کہ آپ نے مدتوں بیت المال میں سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا حتیٰ کہ آپ پر تنگ دستی غالب آ گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ صبح و شام کا کھانا آپ بیت المال سے لے لیا کریں، آپ نے اسی کو قبول کر لیا۔ ابن عساکر نے ابو الجنتری سے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ فرما رہے تھے کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا میرے ابا کے ممبر کے اوپر سے نیچے اترے۔ آپ نے فرمایا بے شک ممبر تمہارے ہی ابا کا ہے، میرے باپ کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا واللہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر کہا او بے وفا تجھے خوب ہی ماروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو سچ بات پر کیوں جھڑکتے ہیں؟
واقعی ممبر ان کے باپ کا ہے۔ جبیر بن حویرث سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دفتر قائم کرنے کے لیے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہر سال جو کچھ آپ کے پاس مال جمع ہو اس کی تقسیم کر دیا کیجئے اور اپنے پاس کچھ نہ رکھا کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عقیل بن ابو طالب، مخرمہ بن نوفل اور جیسر بن مطعم جو قریش کا نصب نامہ خوب جانتے تھے بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں کے نام اعلیٰ قدر مراتب لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ وہ اس طرح لکھ کر لائے کہ بنی ہاشم سے لکھنا شروع کیا۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قوم کو لکھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قوم کو لکھا۔ آپ نے فرمایا اس طرح لکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے شروع کرو، پھر جو ان کے قریب ہیں ان کو لکھو، حتیٰ کہ میرا نام آخر میں لکھو، جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے کیا ہے۔ سعید بن مصیب روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دفاتر سن 20 ہجری میں قائم کیے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ لوگوں کو تنخواہیں اور دیات تقسیم کر دو۔ انہوں نے لکھا کہ میں نے تقسیم کر دیا مگر ابھی مال بہت باقی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے لکھا یہ مال غنیمت ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، انہیں لوگوں پر تقسیم کر دو، یا یہ عمر اس کی اولاد کا نہیں ہے۔ اب یہ ساری احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو یہ خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افراد تھی، اور میں اب موضوع کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور سچائی تک پہنچنے والی حدیث بیان کرتا ہوں۔ ابن عساکر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے 1 سال بعد خداوند تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی مجھے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دکھلا دیجیے۔ چنانچہ میں نے آپ کو 1 سال کے بعد خواب میں دیکھا کہ آپ اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے امیر المومنین کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حساب دے کر ابھی فراغت پائی ہے۔ اگر خداوند تعالیٰ رؤوف و رحیم نہ ہوتے تو قریب تھا کہ عمر بے عزت ہو جاتا۔ آپ نے ساری حدیث سنی۔ یہ تمام خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت جو تھے افراد ان کے حوالے سے تمام حدیث تھیں۔ ان حدیث کو سن کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو مختلف جھوٹی روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کوئی آپس میں رنجش تھی، کوئی اختلاف تھا، یا اور جو اہل بیت کا، یہ سب آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ آج یہ ساری حدیث وہ جن میں یہ اختلاف بیان کیے تھے سب جھوٹی تھی، اور صحیح حدیث جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو جتنی حدیث ہیں یہ تقریباً حضرت عمر فاروق کے بعد کی ہیں، ان کے دور کی بات کی ہیں۔ یہ جو ایک کتاب ہے جو غائب ہے، اس کا حوالہ دے کے جو خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ کہنا بھی نہیں چاہیے مجھے، تو اس کا جھوٹ اس سے زیادہ صاف واضح ہو گیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی روایتیں ہیں، اور جو دوسرے خاندان نبی ان سے روایتیں ہیں، تو یہ سب حضرت عمر فاروق کے بعد کی روایت ہے۔ کوئی بھی ایسی ذرا سی بھی کوئی بات ہوئی ہوتی تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنے اچھے کلمات کہتے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا نا۔ تو وہ جو سلیم بن کی جو کتاب ہے جو غائب ہے اس کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں اور جھوٹی روایت ہے۔ ایک حدیث کی کتاب ہے بحر الانوار، یہ علامہ باقر المجلسی صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا کوئی وجود نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کیا رائے دوں۔ تو دیکھیں یہ جو بحر الانوار ہے یہ حدیث کی جو ہماری 6 کتابیں ایسی ان کی 6 کتابوں سے ایک کتاب ہے،
اور بہت بڑے عالم ہیں علامہ باقر المجلسی صاحب، انہوں نے لکھی ہے، تو وہ اتھارٹی ہیں، مطلب ان سے بڑا تو شاید نہیں ہوگا، ہوں گے بھی تو ان کے برابر کے۔ وہ جب فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی کتاب کا وجود ہی نہیں، تو ایسے ہی کتاب کے حوالے دے کر بی بی پر جو مظالم کا ذکر کرنا جھوٹے، اس سوائے لڑوانے کے امت کو اور امت کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے اور ایک دوسرے کے نفرتیں پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ کم از کم اپنی ہی حدیث کی جو کتاب ہے بحر الانوار، اس پر عمل کریں، اور علامہ باقر المجلسی صاحب نے جو فرمایا کہ ایسی کتاب کا بھی وجود ہی نہیں ہے، تو اس سے اس قسم کی روایت پر نہ بیان کریں اور نہ اس کو یقین کریں، اور نہ اس کو لوگوں کو بیان کر کے بلا وجہ کی آپس میں رنجش اور اختلاف و نفرت پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی محبت بھری ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپس میں اتحاد کے لیے مسلمانوں کے درمیان، ہمارا چینل اسلامک ہسٹری کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، اور دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو اسی قسم کی ویڈیو پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔